نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم حدیث کورس کے عنوان سے ہم 40 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے اس کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور ہماری کتاب اربعین بغدادی جس کو تلخیص کیا گیا درس فیضان الحدیث سے، پہلی حدیث آغاز کیا جاتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ارادے کو کہتے ہیں۔ کسی بھی کام کے لیے ارادے کا نیک ہونا یا بد ہونا، اس کا تعلق ہی نیت سے ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام نیک نیتی سے ہوگا تو اس کا اجر، اور اگر آپ کا کام کو بد نیتی سے ہوگا تو اس کی سزا۔ لیکن بسا اوقات کام آپس میں متصادم بھی ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر عمل خیر اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو وہ نیت اور ارادہ ظاہر کرتی ہے کہ آیا وہ کام اگرچہ متصادم بھی ہیں، لیکن نیت اور ارادے میں اگر خوبی پائی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی جزا ملے گی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کسی علاقے سے گزرتا ہے تو راستے میں کنواں آتا ہے، تو وہ اس کنویں پر جب پانی پیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں قرب و جوار میں کوئی ایسا درخت نہیں، کوئی قلعہ نہیں جہاں پر جانور کو باندھ کر تھوڑی دیر کے لیے استراحت کی جائے اور پانی پیا جائے۔ تو وہ شخص اس کنویں کے پاس ایک قلعہ ٹھوک دیتا ہے، اس لیے ٹھونک دیتا ہے تاکہ کوئی بھی مسافر جب وہاں سے گزرے گا تو وہ اپنے جانور کو اس قلعے کے ساتھ باندھ دے گا اور اہتمام کے ساتھ پانی پی کر استراحت کر کے وہ اپنے سفر کو جاری اور ساری رکھے گا۔ اب دوسرا شخص جب وہاں پر آتا ہے تو وہ جب پانی پینے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ قلعہ ہے، تو وہ اس نظریے سے قلعے کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اندھیرے میں آئے اور اس کا پاؤں قلعے کے ساتھ لگے اور اس کو ٹھوکر لگے اور وہ کنویں میں گر جائے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس قلعے کو اکھاڑ دیا جائے۔ اب بظاہر یہ دونوں کام آپس میں متصادم ہیں، لیکن دونوں کے کاموں کے ارادے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھلائی تھی، اس میں خیر تھی، اس میں دوسروں کے لیے اچھائی سوچی گئی، تو اللہ کی بارگاہ میں دونوں کو ہی اجر اپنے اپنے محل پر ملے گا۔ اس لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی امور کے جو موجودہ حالات ہیں، جو موجودہ ہماری سچویشن ہے، اس کے مطابق ہم ڈھال کر بیان کریں تاکہ بات کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ دوسری مثال میں اس طرح دوں گا کہ اکثر لوگ سائیکل پر، موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر گزرتے ہیں، تو سڑک کے درمیان میں کوئی بہت بڑا پتھر مل جاتا ہے اور لوگ اس کے پاس سے گزر بھی جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ سائیکل والا ہو یا پیدل چلنے والا ہو یا موٹر بائک سائیکل والا ہو یا گاڑی والا ہو، وہ اس سے ٹکراتا ہے، تو اس کے ٹکرانے پر ضرور گاڑی کو، موٹر سائیکل کو، سائیکل کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور کئی مرتبہ جو اس کے اوپر سوار ہوتا ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے اس سڑک سے اس پتھر کو اس لیے ہٹا دیتا ہے کہ پیدل یا سائیکل والا یا موٹر سائیکل والا یا گاڑی والا اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور وہ آسانی سے گزر جائے، تو یہ چیز بھی اجر اور ثواب کا حامل ہے، اور ضرور بھی ضرور اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ہمارا جو بھی عمل ہے اس کی بنیاد ہماری نیت اور ہمارے ارادے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔